بسم اللہ الرحمن الرحیم سلسلہ دروس احیاء العلوم بحمد اللہ تعالی۔ آج ہمارا درس نمبر 112 ہے۔ 111 دروس ہمارے مکمل ہو چکے۔ عظمت قرآن پاک کے حوالے سے ہمارے دروس جاری تھے، تو آج کا درس جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی عظمت و شان پر ہے، کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی قرآن پاک کا ایک جز ہے، یہ بھی قرآن کا ایک حصہ ہے۔ اس کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، لیکن سب سے بنیادی بات آپ ذہن میں یہ رکھیں، ہر جائز کام کی ابتدا سے قبل بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنا چاہیے۔ اور نبی کریم علیہ السلام کی حدیث سے پاک ہے کہ ہر وہ کام جو جائز ہو اس کی ابتدا میں جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جائے گا تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ اس کام کے اندر اپنی برکتیں جو ہے وہ عطا فرمائے گا، وہ کام جو ہے وہ مکمل ہوگا، کامل ہوگا۔ اور اگر بنا بسم اللہ پڑھے کوئی کام کا آغاز ہم نے کیا تو وہ کام ادھورا نہیں ہوگا، بظاہر وہ تکمیل کی طرف تو جائے گا لیکن اس کام سے برکتیں اللہ تعالیٰ جل جلالہ اٹھا لیتا ہے۔ لیکن ہر جائز کام کی ابتدا سے پہلے ہم نے کھانا کھانا ہو، کپڑے پہننے ہو، اسی طرح سواری پہ بیٹھنا ہو، گھر کا دروازہ بند کرنا ہو، اسی طرح باقی جتنے بھی جائز کام ہیں، کسی کام کی ابتدا ہو، قرآن پاک پڑھنا ہو، اسی طرح بقیہ نیکی کے کام کرنے ہو، تو اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی عادت بنائیے۔ اور ہر ناجائز کام کی ابتدا سے قبل بسم اللہ کا پڑھنا یہ کفر ہے۔ فتاوی عالمگیری میں باقاعدہ لکھا ہے، مطلب جو شخص معاذ اللہ معاف کرے زنا سے پہلے، شراب کرنے سے پہلے اللہ کا نام لے گا یا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا یا اللہ کی مدد معاذ اللہ مانگے گا تو وہ شخص دار اسلام سے خارج ہے، وہ شخص کفر کرے گا، تو یہ کفر ہے۔ تو بہرحال بسم اللہ کی ابتدا ہر جائز کام سے پہلے، گانا گانے سے پہلے اللہ کا نام نہیں لینا، شراب کی مجالس المحافل میں شراب نوشی میں رب کا نام نہیں لینا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے شراب شروع نہیں کرنی۔ ہر وہ عمل جو کبھی ہو، شریعت مطہرہ نے جس عمل کو ناپسند کیا ہو اس سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھی جائے گی۔ مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، یقین کامل کے ساتھ جس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھا اللہ اس کے تمام گناہ معاف فرما دے گا۔ اور حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن پر عمل سے انسان سعادت مند دارین کے لحاظ سے بن سکتا ہے، دنیا میں بھی وہ شخص سعادت مند ہوگا اور آخرت میں بھی وہ شخص سعادت مند ہوگا۔ پہلی بات آپ فرماتے ہیں وقتاً فوقتاً کلمہ شریف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وظیفہ کرنا، اس کو اپنے وظائف کے اندر شامل کر لینا۔ اور آگے آپ فرماتے ہیں مصیبت پریشانی کی خبر سن کر انا للہ و انا الیہ راجعون یا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی کلمات پڑھنا، اس سے بھی انسان سعادت مند ہوتا ہے۔ اور آگے آپ فرماتے ہیں جب اللہ کی طرف سے کوئی انعام و اکرام حاصل ہو تو اس پر الحمدللہ کہنا، یہ بھی ہمارے واسطے سعادت ہے۔ اور آگے آپ نے فرمایا ہر جائز کام کی ابتدا سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پڑھنا، یہ ہماری دنیا اور آخرت کے اندر سعادت مندی ہے۔ اور اسی طرح آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر گناہ کے بعد استغفر اللہ سے معافی مانگنا، یہ رب سے معافی مانگنا بھی ہماری دنیا اور آخرت کے اندر کیا ہے؟ سعادت مندی ہے۔ سرکار ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ وضو سے پہلے بسم اللہ والحمدللہ کہہ لیا کرو۔ جو شخص وضو سے پہلے بسم اللہ والحمدللہ کہتا ہے جب تک اس شخص کا وضو قائم رہتا ہے اللہ کی رحمت کے فرشتے اس کے لیے نامہ اعمال لکھتے رہتے ہیں، نیکیاں لکھتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تفسیر نعیمی کے اندر مفتی احمد جان خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ آپ سواری پر بھی بیٹھیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر بیٹھیں، جتنے قدم وہ سواری چلے گی، مطلب گھوڑا ہے، اگر آپ گھوڑے پہ بیٹھے ہیں تو جتنے قدم وہ چلے گا ہر قدم کے بدلے میں اللہ کریم جل جلالہ اس شخص کو ایک ایک نیکی عطا فرمائے گا جس نے اللہ کی رضا کے حصول کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھ کے وہ اس جانور پہ کیا ہوا ہوگا؟ سوار ہوا ہوگا۔
اسی طرح آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ کشتی کے اندر اگر آپ بیٹھے ہیں تو وہاں پر بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں. جب تک آپ اس کشتی میں رہیں گے، کشتی دریا نہر کے اندر رہے گی، اس وقت جو فرشتے ہوتے ہیں وہ نامہ اعمال لکھتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی طرف سے آپ کو ثواب نصیب ہوتا رہے گا. پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کو باقی معاملات سے دیکھا جائے، کھانے اور پینے، اس سے قبل بھی بسم اللہ کی عادت بنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر ہم کھانے سے پہلے نہیں پڑھیں گے تو شیطان ہمارے کھانے کے اندر شامل ہو جائے گا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے کھانے کو شیطان سے بچائیں، شیطان ہمارے کھانے میں شریک نہ ہو، ہر کھانے کی ابتدا سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی عادت بنائیے. شیطان بھی دور رہے گا اور اس کھانے کے اندر اللہ اپنی رحمتوں کا بھی نزول فرمائے گا، اللہ اپنی برکتوں کا بھی نزول فرمائے گا. اتحاد و اتفاق کے اندر بھی اللہ اپنی برکتوں کا نزول فرمائے گا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے سپہ سالار، سیف اللہ بھی ان کو کہا جاتا ہے. ان کی بارگاہ کے اندر جب کھانا پیش کیا گیا اس کے اندر زہر ملایا گیا، اور وجہ کیا تھی کہ معاذ اللہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جب اس کو استعمال کریں گے تو آپ فوت ہو جائیں گے. لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے جب وہ زہر والا کھانا کھایا، آپ پر کچھ اثر نہ ہوا. اور ایک روایت میں ہے ایک عیسائی پادری شخص عبد المسیح اس کا نام تھا، وہ اتنا زہریلا کھانا لے کر آیا کہ جس پر تحقیق یہ کی گئی کہ 1 گھنٹے کے بعد اس پر موت جو ہے وہ یقینی طور پر آ سکتی ہے. یہ تحقیق انہوں نے کی، اتنی زہر تھی اس کھانے کے اندر. وہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں جب پیش کیا گیا تو آپ نے اللہ کریم جل جلالہ کا نام نامی اسم گرامی بسم اللہ پڑھ کے اس کھانے کو کھایا. عبد المسیح نامی پادری کہتا ہے کہ پتہ نہیں کتنے گھنٹے گزر گئے لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو موت نہیں آئی. تو اس نے اعلان کیا، انہوں نے کہا ان سے صلح کر لو، اسی میں ہماری کامیابی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کا رب کی ذات پہ بڑا یقین ہے، بڑا توکل ہے، بڑا بھروسہ نظر آتا ہے. تو اس لحاظ سے بھی یہ ہے کہ جب ہم رب کا نام کھانے کے لحاظ سے لیں گے، کھانے سے قبل ہم اللہ کریم جل جلالہ کا نام نامی اسم گرامی پڑھیں گے، اس کا اوراد و وظائف میں جب اس کو ہم شامل کریں گے تو ہر قسم کے وہ اثرات جس کی وجہ سے دشمن ہمیں تکالیف پہنچانے کے لحاظ سے کوشش کرتے ہوں گے، اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہمیں ان سے بھی تحفظ عطا فرمائے گا. اور کھانے کے لحاظ سے ہر وہ موذی چیز جو کھانے میں گر جائے یا کسی کی کوشش کی وجہ سے کوئی شخص اس کو کھانے میں ملا کر ہماری دشمنی کے لحاظ سے وہ اپنی دشمنی کا اظہار کر کے ہمیں مارنا چاہتا ہو، ہمیں نقصان پہنچانا چاہتا ہو، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے نقصانات سے محفوظ فرمائے گا جب ہم اس کریم رب کا نام بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اس کام کا آغاز کیا کریں گے. اسی واسطے کوئی بھی کام چاہتے ہیں وہ کام کامل ہو، اکمل ہو، برکت ہو، رحمت ہو، اللہ خصوصی دست غیب سے مدد کرے، تو عادت بنائیے کہ ہر کام کے آغاز سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھا کیجیے. پھر اس کی ایک تعظیم ہے، تکریم ہے. اللہ کریم جل جلالہ کا نام نامی اسم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کا نام بھی ہے، بعض نے اس کو اسم اعظم بھی کہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کو صفت رحمان صفت رحیم دونوں ہیں. اللہ الرحمن الرحیم یہ تینوں نام، ایک اللہ کا ذاتی نام ہے، دو اس کی صفاتی نام. کتنا بڑا لطف و کرم ہے اس مختصر الفاظوں کے اندر اللہ کے 3 نام ہیں. اللہ کا کوئی شخص ایک نام بھی لے جو صرف یا رحمان یا رحمان یا فقط یا رحیم یا اللہ کہے، اللہ اس پر بھی اتنے کرم کے دروازے کھولتا ہے. تو ہم نے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اس کا نام نامی اسم گرامی اسم اعظم کو بھی پکارنا ہے، رحمان کو بھی پکارنا ہے، رحیم کو بھی پکارنا ہے. پھر اس کی تعظیم تکریم حضرت سیدنا بشر حافی رحمہ اللہ تعالی، شراب کی نشے کے اندر یہ دھت، شراب نوشی کرنے والا یہ شخص انتہائی قسم کا گناہگار، فاسق، فاجر، اعلانیہ گناہ کرنے والے بشر حافی شراب کے نشے میں جا رہے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ایک ٹکڑا دیکھا جو گلی کے اندر پڑا تھا، شراب کے اندر موجود تھی، اس ٹکڑے کو اٹھایا، عطر شریف خوشبو لگا کر
اونچے مقام پر تعظیم کے ساتھ رکھ دیا۔ جب یہ کام کیا اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ میں یہ معاملہ اتنا پسند آیا، اتنا محبوب اس کا یہ عمل ٹھہرا کہ ایک شخص کو خواب کے اندر ہاتف غیبی سے آواز آئی کہ جاؤ بشر حافی کو یہ اللہ کی طرف سے پیغام دو کہ اللہ نے تمہاری زندگی کی تقدیر کو بدل دیا ہے۔ اب اللہ نے وہ جو تیرا گندا نام اعمال تھا نا، اللہ نے اس کو پاک کر دیا ہے، اب تجھے جو ہے وہ صاف کر دیا ہے۔ 3 دفعہ جب اس شخص کو یہ خواب آیا، پہلی مرتبہ آیا وہ سو گیا، اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا، پھر سویا پھر خواب آیا، جب تیسری مرتبہ آیا وہ شخص اٹھا اور حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی کی تلاش میں جیسی نکلا۔ آپ اس وقت ایک شراب کی محفل کے اندر موجود تھے، اس شخص نے ندا لگائی، حضرت بشر حافی باہر تشریف لائے۔ اس شخص نے کہا کہ کہیں آپ نے اللہ کے نام کو اٹھا کر خوشبو لگا کر اونچے مقام پر تو نہیں رکھا؟ تو بشر حافی نے سر ہلایا کہ ہاں میں نے رکھا۔ اس شخص نے کہا کہ مجھے خواب کے اندر ہاتف غیبی سے آواز آئی کہ جاؤ میرے بشر حافی کو پیغام دے دو، اللہ فرماتا ہے تو نے میرے نام کو عزت عطا کی ہے، جا اللہ نے تیری ذات کو عزت عطا فرما دی ہے۔ یہ معاملہ ہوا تو اس واسطے حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ پاک کو اللہ کریم جل جلالہ اتنا بڑا مقام عطا فرمایا کہ آج اولیاء کاملین بزرگان دین کی لسٹ کے اندر، فہرست کے اندر حضرت سیدنا بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک نمایاں نام نظر آتا ہے۔ حافی ننگے پاؤں والا اس واسطے کہا جاتا ہے کہ آپ وہاں سے ننگے پاؤں چونکہ تشریف لائے تو اس واسطے آپ کو بشر حافی کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر کتب کے اندر ایک بات لکھی ہے کہ یہ کس لحاظ سے جب کوئی شخص بسم اللہ کا وظیفہ بناتا ہے، ورد کرتا ہے، تو اللہ دست غیب سے اس شخص کی کیسے مدد کرتا ہے۔ ایک خاتون تھی جن کی عادت تھی ہر وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے لحاظ سے، تو اس کا جو شوہر تھا نا، جب وہ اس کو دیکھتا تو وہ اس پر بڑا حیران رہتا کہ یہ ہر وقت بسم اللہ، جب بھی کام کرے، جب بھی برتن دھوئے، جب بھی گھر میں کوئی کام کرے، شوہر کے سامنے کھانا رکھے، یہ بسم اللہ کیوں پڑھتی ہے؟ شوہر نے ایک تھیلی اس کے حوالے کی، اس کے اندر چاہے درم و دینار ہو یا کوئی بھی ساز و سما ہو، یہ رب جانتا ہے، اس نے تھیلی اس کے حوالے کی، اس نے کہا اس کو جا کے رکھ دو۔ اس عورت نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اس تھیلی کو الماری کے اندر رکھ دیا۔ اب شوہر نے کیا کیا، اس نے الٹی چال چلی، اس نے جا کر تھیلی سے وہ تھیلی جو ہے الماری سے اٹھائی اور اس کو گھر میں ایک کنواں تھا اس کے اندر جا کر اس کو پھینک دیا۔ اب شوہر نے کہا کہ جب میں اس سے تھیلی مانگوں گا، عورت سے تھیلی نہیں ہوگی، اس کو تھیلی نہیں ملے گی تو میں اس کو ماروں گا۔ یہ ہر ٹائم اس کی عادت ہے، بسم اللہ کرتی رہتی ہے۔ ایک دن شوہر نے کہا کہ فلاں دن میں نے تمہیں ایک تھیلی دی تھی، وہ لے کر آؤ۔ خاتون اب اسی الماری کی طرف بڑھی جس کے اندر اس نے اس تھیلی کو رکھا تھا، اور وہاں سے شوہر نے اٹھا کر اس کو کنویں کے اندر ڈال دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا، اور اللہ نے فرشتے کے ذریعے مدد کیسی کی اس عورت کی کہ جاؤ جبریل، اس عورت کا اس الماری کے پاس جانے سے پہلے وہ جو تھیلی کنویں کے اندر پڑی ہے نا، اس کو اٹھا کر اسی مقام پر رکھ دو جہاں پر تھیلی پہلے موجود تھی۔ جیسی عورت نے الماری کھولی اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس نے جیسی اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، اسی مقام پر تھیلی پہلے سے موجود تھی۔ اس عورت نے اس کو اٹھایا اور اٹھا کر شوہر کے پاس جب لے کر آئی تو شوہر اس بات پر بڑا ہی حیران ہوا۔ اس نے کہا میں نے اس تھیلی کو تو کنویں کے اندر ڈالا تھا۔ اس نے اسی مقام پر سچی توبہ کی اور اس نے کہا آج پتہ چل گیا ہے کہ اللہ کا نام جو ہے بسم اللہ کے اندر اللہ نے کتنا کمال رکھا ہے کہ واقعی جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کرتا ہے اللہ اس کی دست غیب سے مدد فرماتا ہے۔ پھر حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ بات لکھی کہ فرعون ایک سرکش شخص تھا، نافرمان، فاسق، فاجر اعلانیہ، بلکہ کافر، جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دین اسلام کو انتہائی زیادہ نقصان پہنچایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اس کے دروازے پر پہنچے تو حضرت موسیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ میں نے اس کو دین کی دعوت دی، اس نے سرکشی کی ہے، لہذا اب اس کا کیا کیا جائے؟ تو وہاں پر اللہ تعالیٰ جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے اے موسیٰ اس کو کیا کہتے ہو؟ تم اس کی دین کی دشمنی دیکھتے ہو، اور اللہ فرماتا ہے میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ اس نے اپنے مین دروازے
کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھوایا، میں تو اپنے نام کا حیا کر رہا ہوں۔ تو یہ وہ دولت ہے، وہ نعمت ہے، کوئی شخص بھی اگر اس کو اپنے وظائف کے اندر شامل کرے۔ پھر آپ کلخانی اور چیلم اور اکثر اوقات یہ واقعہ سماعت کرتے رہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے۔ وہ ایک بچہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے حوالے سے ایک بچہ گزرا تھا اپنے باپ کی قبر سے، تو اس کو عذاب ہو رہا تھا۔ ایک شخص عیسیٰ علیہ السلام گزرے تھے اپنے کیا کہتے ہیں، ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام گزرے تھے نا ایک شخص کی قبر سے، تو اس کو قبر کے اندر عذاب ہو رہا تھا۔ واپس جب اللہ کے پاک پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے نا، تو وہ جو قبر تھی وہ جنت کے باغات میں سے ایک باغ بن چکی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ میں گیا تھا تو اس پر عذاب واپس آیا، تو یا اللہ یہ قبر انوار و تجلیات کا مرکز بن چکی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ، اس کا ایک بچہ تھا، اس کی عورت حاملہ تھی، وہ بچہ آج جا کر مدرسے اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اس بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی وجہ سے میں نے اس کے باپ کی قبر سے عذاب کے اندر تخفیف فرما دی۔ اور اللہ فرماتا ہے میں اس کے باپ کو قبر کے اندر کیسے عذاب دے سکتا ہوں جس کا بچہ دنیا میں رہ کر مجھے رحمان بھی کہے، مجھے رحیم بھی کہے۔ تو یہ ہے وہ صورتحال۔ اگر بسم اللہ کا وظیفہ بنایا جائے گا تو یقین ہماری دنیا، ہماری قبر اور آخرت میں سعادت مندی ہے۔ کریم رب عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ تعالی رب العالمین۔